اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالی کچھ سوالات ہیں میرے پاس، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر کچن میں کام کرنا یا کوئی بھی دنیاوی کام کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ تیسرا سوال ہے کہ خواتین اگر قبرستان جائیں تو کیا مردوں کو برہنہ نظر آتی ہیں؟ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ قبرستان میں مردوں کو برہنہ نظر آتی ہیں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جب دلہن کو رخصت کرتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں اور ہندوستان میں، انڈیا اور پاکستان میں، کہ جب عورت گھر سے لڑکی کو رخصت کرتے ہیں، نکلتی ہے دلہن، تو اس کے ہاتھ میں کچھ چینی وغیرہ، چاول وغیرہ یا دانے وغیرہ گندم کے دے دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے پیچھے پھینکو، تو وہ پیچھے پھینکتی ہیں۔ اور جب سسرال میں قدم رکھتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے دانے اب اس کے اندر، یعنی جب اپنے والدین کے گھر سے جا رہی ہو تو پیچھے کی طرف پھینکو، اور جب سسرال جا رہی ہو تو آگے کی طرف پھینکو۔ تو اس صورت میں کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے سوال آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر والا سوال کہ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر کچن میں کام کرنا یا دیگر کام کرنا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بعض دفعہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ ٹی وی وغیرہ پہ یا یوٹیوب پہ تلاوت قرآن پاک لگا کر کچن کے کام کرنا، جیسے برتن دھونا، صفائی وغیرہ کرنا یا گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اور ٹی وی پہ یا موبائل فون پہ یوٹیوب وغیرہ پہ قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوئی ہے اور وہ کاموں میں مشغول ہیں۔ دیکھیں یہ جائز تو ہے لیکن اس میں بے ادبی ہے۔ دیکھیں آپ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کا کلام تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک لگا کر اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا یہ قرآن پاک کی توہین ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی برکت حاصل کرنی ہے، اصل مقصد آپ کا یہی ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک گھر میں لگا رہے اور ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں اس طرح برکت ہوگی، تو آپ برکت آپ حاصل کریں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ 4 گھنٹے سنیں گے تو آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ آپ نے قرآن پاک لگایا، پہلے 5 منٹ، 7 منٹ یا 10 منٹ اس کو لگا کر سامنے بیٹھ کر باوضو ہو کر غور سے قرآن پاک کو سنیں۔ اگر ترجمہ لگا ہوا ہے تو ویری گڈ اینڈ ویل، اس کو سنیں ترجمہ غور سے، 2 رکوع یا 1 پیج سنا، پھر اس کو بند کریں، اس کے بعد پھر آپ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اس طرح آپ کو برکت حاصل ہوگی اور قرآن پاک کی توہین بھی نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ دکانوں وغیرہ میں پہلے جا کر تلاوت قرآن پاک لگا دیتے ہیں اور دکان وغیرہ کی سیٹنگ کرنا اور پھر صفائی ستھرائی کرنا، اور قرآن پاک پیچھے چل رہا ہے، نعت پاک چل رہی ہے، درود پاک چل رہا ہے۔ تو آپ نے پہلے اگر برکت حاصل کرنی ہے پہلے دکان کو کھولیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، پہلے قرآن پاک کی تلاوت لگا کر 2 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ قرآن پاک کی بیٹھ کر آرام سکون سے تلاوت سنیں۔ سننے کے بعد ترجمہ سنا یا صرف تلاوت سنی غور سے، اس کے بعد دعا مانگ کے پھر صفائی ستھرائی کر کے کام کریں، آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک کا احترام کیا کریں۔ تو نمبر 2 پر سوال ہے کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے خشوع خضوع، آپ کے خیالات ادھر ادھر نہیں بھٹکنے چاہیے۔ تو نماز میں اگر کسی کو آنکھیں بند کر کے نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے تو پھر آنکھیں کھول کر پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تاکہ خشوع اور خضوع حاصل ہو۔ تو آنکھیں بند کر کے نماز
پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ خواتین اگر قبرستان جائیں تو کیا مردوں کو برہنہ نظر آتی ہیں؟ اچھا، کچھ علماء کرام تو خواتین کو قبرستان جانے سے منع فرماتے ہیں، لیکن کچھ علماء کرام اجازت دیتے ہیں صرف اس صورت میں کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، مکمل پردے میں جائیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے واویلا ہو یا وہ چیخ و پکار کر رہی ہو، کیونکہ خواتین اکثر جذباتی ہو جاتی ہیں یا اپنے بزرگوں کی، اپنے پیاروں کی قبروں کو دیکھ کر تو رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر سارے لوگوں کی توجہ اسی طرف مرکوز ہو جاتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو نہیں جانا چاہیے ایسی صورت میں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ لیکن اگر جا رہی ہیں اور ایسی جگہ قبرستان ہے کہ وہاں پر آپ کو جیسے اب اکثر گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے یا وہاں پر رش والی جگہ زیادہ ہے، اب جیسے دربار پہ جا رہی ہیں خواتین تو وہاں پر درباروں پر مرد بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اختلاط ہوتا ہے تو وہاں پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی قبر پر، اپنے بزرگوں کی قبر پر جا رہی ہیں اور وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جا سکتی ہیں خواتین، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں کو برہنہ نظر آتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسی صورت میں برہنہ نظر نہیں آتی۔ یہ ساری من گھڑت باتیں اور یہ ساری جھوٹ باتیں۔ تو خواتین کو قبرستان میں ایسی جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر رش وغیرہ نہ ہو۔ اگر دربار پہ بھی جا رہی ہیں ایسے تو خواتین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھی حاضری دیتی ہیں، تو دربار پر خواتین جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر اب جیسے عرس وغیرہ ہے یا رش وغیرہ ہے تو ایسی صورت میں عورتیں پھر نہ جائیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ عورتیں جب دلہن کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو وہ جب اپنے ماں باپ کے گھر سے جاتی ہے تو اپنے ہاتھ سے دانے گندم کے، چینی وغیرہ، چاول وغیرہ یا اس طرح کے دانے کوئی بھی یعنی رزق اپنے پیچھے پھینکتی ہے، تو دیکھیں یہ سوائے رزق کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی وہ اتنے زیادہ آپ پھینک رہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور جب سسرال میں جا رہے پھر وہ اس کو برتن بھر کے دے رہے کہ اپنے ہاتھ میں لو اور اس کے اندر پھینکو، جب وہ پھینک رہی ہے پیچھے بارات ہے، لوگ سارے اس کے اوپر چل رہے، رزق ضائع ہوگا، اس سے رزق گھر میں آئے گا نہیں بلکہ الٹا آپ کے گھر سے چلا جائے گا۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کہ رزق میں برکت ہو، جتنا وہ بھرا ہوا برتن آپ اس سے نیچے پھینکوا رہے ہو، لوگوں کے پاؤں پر لگ رہے، وہی اٹھا کر آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں تو آپ کے آٹومیٹک رزق میں برکت آئے گی اور گھر میں بھی رزق آئے گا اور آپ کے گھر میں رزق جائے گا۔ اچھا، میں نے پھر سوال کیا، میں نے پوچھا کہ اچھا یہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سسرال میں جا کر وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے وہ رزق پھینک رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر میں قدم رکھے گی تو اس کا رزق آئے گا۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے رزق پھینکے گی تو اس کا رزق آئے گا، رزق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پھینکے گی اور اوپر لوگ پھر پاؤں اوپر ڈالیں گے اور پھر وہ پہلے رزق پھینک رہی ہے پھر پاؤں رکھ رہی ہے، بے ادبی رزق کی کر رہی ہے، تو اس طرح ایسی صورت میں کون سی برکت آئے گی؟ یہ ساری من گھڑت باتیں، ساری جھوٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال تھا میرے ذہن میں آ گیا، پوچھا گیا تھا کہ دلہن جو ہے وہ جب رخصت کیا جاتا ہے اسے تو اس کے سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے، تو قرآن پاک رکھا جاتا ہے، قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کیا جاتا ہے، تو بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھا جائے کہ قرآن پاک اکثر دیکھا گیا ہے کہ بھائی پکڑتے ہیں قرآن پاک، تو اب شادی کے معاملات میں سارے اتنی مصروفیات میں اتنے معاملات میں ذرا یہ دھیان رکھا جائے کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے۔ بعد دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو لیکن فوراً جا کر قرآن پاک کی طرح قرآن پاک پکڑ کر لے آتے اور سر پر رکھتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کے سائے میں، تو ذرا اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک سایہ کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ قرآن پاک کو ہم گھول گھول کر پیتے ہیں، قرآن پاک کے سائے کے نیچے سے گزرتے ہیں، لیکن اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا گوارا نہیں کرتے، یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ دوسرا کیا کیا جاتا ہے کہ جیسے دلہن کو لے کر گھر آئے تو سب سے پہلے اب وہ بیچاری کتنے گھنٹوں سے دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، وہ عورت ہے، اس کے کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اب وہ کیا کریں کہ سب سے پہلے قرآن پاک لا کر اس کے ہاتھ میں اس کی گود میں ڈال لیں کہ آپ قرآن پاک کی کوئی ایک تلاوت پڑھو اور پڑھو گی تو گھر میں برکت آئے گی۔
یعنی سب سے پہلے آ کر تو کلام پاک پڑھو، برکت آئے گی، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک میں پیسے بھی رکھو تاکہ وہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کرنا، یہ رسم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس دلہن کو قرآن پاک اس طرح پکڑا دینا، کتنے گھنٹوں سے وہ دلہن بنی ہوتی ہے، بعد دفعہ تو بارات کتنے کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے، اس کا وضو ہے نہیں ہے، قرآن پاک کو پھر آپ پکڑا رہے تو الٹا گناہ ہے۔ اگر برکت کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ برکت کے لیے اگر قرآن پاک پڑھ رہے تو زبانی آپ اس کو کہہ دیں کہ کوئی بھی سورت زبانی، کوئی بھی ایک آیت زبانی پڑھ دو۔ اب اگر وہ اس کو کوئی مسائل ایسے نہ ہوئے تو وہ دل میں پڑھ دے گی تو بس ایسا معاملات ہو جائیں گے۔ اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ آپ جیسے گھر میں آؤ گے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اب یہ تو سارے بندوں کو آتا ہوتا ہے، اب وہ خود ہی اس کو پتہ ہوگا، وہ خود ہی پڑھ لیں گی۔ تو اب یہ اس طرح کرنا سارے لوگوں کے سامنے، اگر اس نے نہ پکڑنا ہو تو شرمندگی علیحدہ، وضو نہ ہو تو شرمندگی کے ڈر کے مارے وہ پکڑے گی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ اس صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس رواج کو، اس رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ اور باقی بھی اور بھی اس طرح کی فرسودہ رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کا کوئی بھی شریعت سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لوگوں کو صرف یا پریشانی کا باعث ہے اور اس طرح کے معاملات۔ تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔